نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پچھلی کلاس میں ہم نے اس بات پر اختتام کیا تھا کہ ہمارے دین میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی بڑی سخت تاکید ہے. اس حوالے سے ایک اور رہنمائی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحیح ہے؟ کیا اس کی اجازت اسلام میں ملتی ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جو کہ بخاری کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر گئے تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا. پھر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کام جواز کے بیان کے لیے کیا، یعنی امت کو یہ بتانا مطلوب تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، یا وہ جگہ ایسی تھی جہاں بیٹھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ بیٹھنے میں وہاں موجود نجاست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملوث ہونے کا احتمال تھا. یعنی اتنی گندگی تھی وہاں پر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو آپ پر بھی نجاست لگ جاتی. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں کوئی بیماری تھی جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. واللہ اعلم. یہ سارے ریزنز میں سے کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے. ایک اور روایت ملتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ تمہیں جو شخص یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اسے سچا نہ سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ سترپوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت بھی ہوتی ہے. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے جو حدیث آئی جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، اس میں اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے لیے مناسب نہیں تھی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے. اور اس حدیث سے اس حقیقت کی نفی بھی نہیں ہوتی جس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. کیا فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے. اور یہ ایک سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو اس کے خلاف کرنا حرام ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو ضرورتاً یا مجبوراً کبھی ایسا ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنی پڑے، اور عموماً یہ سچویشن مردوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، تو پھر اس کی اجازت دین میں ملتی ہے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں مردوں کے بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ہی انتظام ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا زیادہ محفوظ اور چھینٹوں سے بچاتا ہے. وہ اس لیے کہ کموڈ وغیرہ پر بہت زیادہ ناپاکی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کچھ لوگ کموڈ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے چھینٹے کموڈ کے اوپر پڑ جاتے ہیں. تو کموڈ وغیرہ کے ناپاک ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اور ان پر بیٹھنے کی صورت میں نجاست کا جسم پر لگ جانے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور ایسی بھی سچویشن نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو استعمال کرنے سے پہلے صفائی کرے پوری
اور پھر اس کا استعمال کرے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا زیادہ محفوظ اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان خود یہ سوچے کہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کے لیے کون سا محفوظ ترین طریقہ وہ اختیار کرے۔ عام حالات میں کون سی سنت کو فالو کرنا ہے؟ بیٹھ کر ہی پیشاب کی جائے، اور مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک وضاحت تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیا چیپٹر شروع کریں گے، نجاستوں کی تطہیر کا بیان۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو روکنے سے روک دیا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، اور جب یہ پیشاب کر کے فارغ ہو جائے گا تو جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعرابی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور پیشاب رکوانے کی کوشش سے منع فرمایا، کیونکہ اس طرح پیشاب کو رکوانا مرد کی شرمگاہ کے لیے نقصان دہ ہے، اور بسا اوقات ایسا کرنے کی وجہ سے گردے اور مثانے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ پیشاب کو روکنا بدن، لباس اور مسجد کے دوسرے حصے جہاں پیشاب نہیں کیا نجس اور گندا کرنے کا موجب بن جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اگر ادھورا پیشاب لے کر بھاگتا تو اپنے کپڑے بھی خراب کرتا، اپنے بدن کو بھی خراب کرتا، اور اس کے علاوہ مسجد کے دوسرے ایریاز پر پیشاب کے چھینٹے گرتے جس سے گندگی پھیلتی۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات کہ مسجد کی عظمت اور احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ نادان شخص کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لا علم ہے، نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے کہ جس کو علم نہ ہو۔ پھر اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس بات کی گواہی تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت عمدہ طریقے سے دین کی تعلیم دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے بلا کر کیا کہا تھا کہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت عمدہ طریقے سے دین کی تعلیم دینا بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے۔ ایک اور چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر زمین ناپاک ہو تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ نرم زمین ہو یا سخت زمین ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ حیض آلود کپڑے کا حکم۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کپڑوں کو جس پر حیض کا خون لگ جائے اپنی انگلیوں کے پوروں سے خوب مل کر دھویا جائے، یعنی عورت اس کپڑے پر پانی ڈال کر اچھی طرح بھگو کر تر کر لے، یعنی پہلے اس کو گیلا کر لے، پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اطراف کے ساتھ اچھی طرح مل کر دھوئے تاکہ خون کا جتنا حصہ کپڑے میں جذب ہو گیا ہے وہ اس سے خارج ہو جائے، وہ اس سے نکل جائے، پھر اسے آخر میں اچھی طرح پانی سے دھو لیا جائے۔ یہ جو خوب رگڑنے کا حکم ہے وہ اس لیے
تاکہ پانی کپڑے کے اندر سرایت کر جائے. پھر اسے دھونے کا حکم ہے تاکہ خون کا اثر زائل ہو جائے. پھر یہ کہ اگر خون حیض رگڑنے اور مل کر دھونے کے باوجود بھی اپنے اثرات اور نشانات باقی چھوڑ دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور حرج نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اچھے سے اس کپڑے کو دھو بھی لیا جاتا ہے لیکن وہ خون کے جو دھبے ہیں اس کپڑے پر موجود رہتے ہیں, تو پھر اب کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے, حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر خون آلود کپڑے کو اچھی طرح مل کر دھونے کے باوجود خون کا نشان ختم نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے, اس کا نشان تیرے لیے نقصان دہ نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا, یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے. جہاں تک حدیث میں مسئلے کا تعلق ہے وہ معنوی اعتبار سے صحیح ہے, اس لیے فقہا اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے کہ اگر اچھے سے دھونے کے باوجود بھی کپڑے پر خون کا دھبا رہ جائے تو کسی شک کی ضرورت نہیں, کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں, وہ کپڑا پاک ہے. نظر آنے والی نجاست کو صاف کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یعنی جو نجاست نظر آ رہی تھی جب وہ صاف ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے, بے شک اس کا اسپاٹ اس کپڑے پر رہ جائے. اس کے باقی ماندہ اثرات اور نشانات کو دور کرنا کپڑے کی پاکیزگی کے لیے شرط نہیں ہے. یعنی کپڑے کی پاکیزگی کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ وہ اسپاٹ بھی ختم ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث میں حیض آلود کپڑے کا حکم بیان کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے کو اگر اچھے سے دھو بھی لیا گیا ہے لیکن دھبا ابھی بھی اسٹل موجود ہے تو وہ کپڑا بھی پاک ہے. آپ کی کتاب میں جو یہ حدیث ہے حیض آلود کپڑے کے حکم سے ریلیٹڈ, اس کی راویہ اسما بنت ابو بکر ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ تھیں. مکہ میں ایمان لانے والے قدیم الاسلام میں سے تھی. قدیم الاسلام میں سے یعنی پہل اسلام لانے والوں میں سے تھی. پھر مدینہ ہجرت بھی کی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت بھی نصیب کی. 73 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ کے قتل کیے جانے کے 1 ماہ کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائیں, اور اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی. اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی نہ ان کا کوئی ایک دانت گرا اور نہ ہی عقل میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوا. یعنی ایک دانت بھی ان کا نہیں گرا, حالانکہ اتنی اولڈ ایج ہو گئی تھی ان کی, اور اس کے علاوہ ان کا دماغ بھی بالکل صحیح طریقے سے کام کرتا تھا. کوئی تبدیلی ان کے دماغ میں ان کی عقل میں نہیں آئی تھی, الحمدللہ. اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی رہنمائی ان کی ذات سے ہم خواتین کو ملی ہے, اسما بنت ابو بکر کی ذات سے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس طرح کی احادیث پڑھ کے کتنا احسان محسوس کرتے ہیں ان صحابہ کرام کا, یا پھر ان صحابیات کا, یا پھر جو امہات المومنین ہیں ان کا. بہت بڑا احسان ہے ہماری ساتھ میں. اگر یہ روایات ہم تک ٹرانسفر نہ ہوتی تو ہم ان کنٹروورشل ایشوز میں پھنسے رہتے, ہم ان مسئلے مسائل میں الجھے رہتے, اور ہم یہی نہ سمجھ پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز بھی دیے جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے سرو کیا. ہم سب اس اعتبار سے بھی نصیب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جیسا گروہ دیا جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے سرو کیا, الحمدللہ. منی کا دھونا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے, جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرچ دیا کرتی تھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے تھے. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں دھونے کا ذکر نہیں ہے, اور یہ مسلم کی روایت ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، یعنی وہ ڈرائی ہو جاتی تھی تو اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے۔ مسلم ہی کی روایت میں آتا ہے کہ جب منی خشک ہو جاتی تو میں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ناخن سے اسے کھرچ کر کپڑے سے اتار دیتی۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی پاک ہے، اس کو دھو کر، ہاتھ کے ساتھ صاف کر کے، اسے مل کر یا پھر رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے، یعنی کھرچ کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں علماء کی آراء میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں منی پاک ہے، اور جو مضبوط دلائل ہیں وہ ان علماء کے پاس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ منی کو پاک قرار دینے والوں کی دلیل اسے کھرچ دینا ہے، اس کے بعد چونکہ کپڑا دھویا نہیں گیا اس لیے یہ پاک ہے، ورنہ کھرچنے کے بعد اسے دھویا ضرور جاتا۔ اور جس حدیث میں اسے دھونے کا ذکر ہے اس بارے میں یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ نظافت کی بنا پر ہے، نجاست کی بنا پر نہیں، یعنی جس حدیث میں منی کو دھونے کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف نظافت کی بیسس پر ہے، نجاست کی بیسس پر نہیں۔ تو منی پاک ہے، اور یہ رائے رکھنے والے امام شافعی ہیں رحمہ اللہ، امام احمد ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ منی بالکل اسی طرح سے پاک ہے جس طرح سے ناک کا پانی اور منہ کا لعاب، کہتے ہیں ناک کا پانی جس طرح سے پاک ہے اور منہ کا لعاب یعنی یہ جو سلائیوا ہوتا ہے جس طرح سے یہ پاک ہے، بالکل اسی طرح سے منی بھی پاک ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی ایک کثیر جماعت اسی بات کے حق میں تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اسی طرح سے ابن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور دلائل کی روشنی میں یہی قول راجح ہے۔ کون سا قول؟ کہ منی پاک ہے، اور اسے دھو کر، ہاتھ کے ساتھ صاف کر کے، اسے مل کر یا کھرچ کر یا رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی منی کو اس طرح سے صاف کرے جب وہ خشک ہو گئی ہو کہ اس کو ناخنوں سے کھرچ لیا تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر منی ناپاک ہے تو پھر اسے دھونے کی ضرورت ہوتی، کمپلسری ہوتا۔ پھر اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کا بھی یہی مسلک ہے کہ منی پاک ہے۔ شیر خوار بچے کا پیشاب، ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، شیر خوار بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، یعنی جسٹ مدر فیٹ پر تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تیبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے سنن نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں شرعی حکم الگ الگ ہے۔ لڑکی کے پیشاب سے کپڑے دھونے کا اور لڑکے کے پیشاب کے لیے پانی کا چھڑکنا اس وقت تک ہے جب تک دونوں کی غذا دودھ ہے۔ دودھ کے علاوہ غذا کھانے کی صورت میں دونوں کے پیشاب نجاست کے اعتبار سے ایک ہی حکم رکھتے ہیں، یعنی جب وہ سالڈ فوڈ پر آ جائیں گے تو حکم دونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا۔ پھر نجاست کے اعتبار سے دونوں کا پیشاب ایک ہی حکم میں آئے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، بس حدیث میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے میں شریعت نے ذرا نرمی دی ہے، اور کچھ علماء اس بارے میں وضاحت یوں کرتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب دور تک
اڑ جاتا ہے، اسی لیے اس پر پانی کو اسپرنکل کیا جاتا ہے، اور لڑکی کا پیشاب ایک ہی جگہ گر جاتا ہے، اسی لیے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی علماء کی اپنے طور پر ایک وضاحت ہے۔ اس بارے میں حدیث بالکل خاموش ہے، حدیث میں سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ اگر لڑکا ہے اور شیرخوار ہے اور وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا۔ اچھا، پانی بھی اس طرح نہیں چھڑکا جائے گا کہ وہ کپڑا بالکل بھیگ جائے اور اس میں سے پانی ٹپکنے لگے، ٹھیک ہے، اسپرنکل کیا جائے گا پانی کو اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اس سے زیادہ حدیث میں کچھ نہیں۔ اس کی وضاحت آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے میں شریعت نے ذرا نرمی برتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں فرق ہے۔ شیر خوارگی کے ایام میں لڑکی کا پیشاب لڑکے کی بنسبت زیادہ ناپاک ہے، شیر خوارگی کے بعد دونوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی جب وہ سالڈ فوڈ پر آ جائے تو اب لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیشاب کے حکم میں کوئی فرق نہیں، یعنی پھر دونوں ہی کو دھویا جائے گا۔ تو کیا بات ہوئی، سمجھ آیا؟ کیونکہ یہ ایشوز خواتین سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے اور اس بارے میں وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار بھی رہتی ہیں کہ ایسا کیوں کہ لڑکی کا پیشاب تو دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب کو صرف اور صرف پانی کا چھڑکاؤ دے دیا جائے، حالانکہ پیشاب تو پیشاب ہے، ناپاک ہے، پھر کیوں اس طرح کی بات کہی گئی؟ تو دیکھیں، کچھ چیزیں حدیث میں واضح کر دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں حدیث میں نہیں بتائی جاتی۔ اس بارے میں آپ اپنی عقل کے ساتھ کوئی نہ کوئی وضاحت لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد سمعنا و اطعنا کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ نجاست آلود جوتا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی مسجد آیا ہے اور راستے میں آتے آتے اس کو ایسا فیل ہوا کہ اس کے جوتوں میں کوئی گندگی لگ گئی ہے تو اب کیا کرے کہ زمین پر ہی اس کو رگڑ لے۔ زمین پہ چونکہ مٹی بھی ہوتی ہے اور مٹی پاک کرنے کا سبب ہے، پھر ان میں نماز پڑھ لے، یعنی اگر انہی جوتوں میں اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کتے کا جھوٹا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی پہلی دفعہ اس برتن کو مٹی سے مانجا جائے اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے۔ اس طرح کرنے سے مزید صفائی اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ کس طرح صفائی کرنی ہوگی؟ پہلے مٹی سے دھویا جائے، اور اب اگر مٹی نہیں تو کوئی ڈٹرجنٹ یا کوئی لیکوڈ سوپ اس سے دھویا جائے اور پھر اس کے بعد 7 بار پانی سے دھویا جائے۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ برتن میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو تو اسے انڈیل دو، یعنی پھینک دو۔ مسلم کی روایت میں یہ اضافی الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اگر کتے نے کسی برتن میں منہ ڈالا ہے اور اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز تھی تو اسے انڈیل دیا جائے، یعنی پھینک دیا جائے، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پانی جس میں کتا منہ مار لے وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا منہ، اس کا لعاب دہن اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کتے کا جو منہ ہے وہ بھی، اور اس کے اندر جو سلائیوا ہے وہ بھی، اور اس کا جو جھوٹا ہے یعنی جس چیز میں اس نے منہ مار لیا ہے اور اب اس چیز کو جھوٹا کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، اور یہی اس کے سارے بدن کے ناپاک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی کتا ناپاک جانور ہے، پورا کا پورا جسم اس کا ناپاک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ اور برتن کو پہلے مٹی سے اور پھر 7 مرتبہ دھونے کو یہ حدیث واجب ٹھہراتی ہے۔ کون سے برتن کو؟ جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز کیوں دی گئی ہیں؟ اور صفائی کے اعتبار سے
اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے یا اتنی بار دھونے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آج کل کے کچھ ڈاکٹرز نے یہ واضح کیا ہے کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جرثومے پائے جاتے ہیں. سارے کتوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر کتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے. اکثر کتوں کی آنتوں میں بہت چھوٹے چھوٹے جرثومے پائے جاتے ہیں. یہ 4 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں. 4 ملی میٹر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا آپ اس کو کر لیں تو اتنے سائز کے یہ جراثیم کتے کی آنتوں میں موجود ہوتے ہیں. جب کتا اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلے سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں اور فضلہ خارج ہونے کی جگہ کے ارد گرد بالوں کے ساتھ کثرت سے چمٹ جاتے ہیں. پھر جب کتا اپنی زبان سے اپنے وجود کو صاف کرتا ہے تو یہ انڈے اس کی زبان اور منہ کو لگ جاتے ہیں. پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے یا انسان اس کے منہ کا بوسہ لیتا ہے، جیسے کہ یورپ وغیرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں عام ہی ہیں، تو یہ انڈے ان اشیاء کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. یعنی اس برتن پر چمٹ گئے یا پھر اس کھانے میں چلے گئے یا اس پانی میں چلے گئے یا اس انسان کے منہ پر لگ گئے، اور کھانے پینے کے وقت آسانی سے اس انسان کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں. اب اگر کسی چیز میں کتے نے منہ ڈالا ہے اور وہ چیز انسان کھا لے یا پھر انسان نے اس کا بوسہ لیا ہے تو اس نے جیسے ہی کچھ کھانا ہے تو وہ اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ انسان کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ جراثیم اس کے سٹمک تک چلے جاتے ہیں. پھر اس سے یعنی اس کھانے سے وہ جراثیم نکل کر معدے کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے دل، دماغ اور پھیپھڑوں کی بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اب اکثر کتوں میں یہ ایشو ہے. ان جراثیم زدہ کتوں کی پہچان بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے بہت وقت بھی چاہیے. اسی لیے پاسبل نہیں ہے کہ ان کتوں کو الگ کیا جائے اور جو کتے صحیح ہیں ان کو الگ کیا جائے. تو شریعت نے اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس برتن میں وہ منہ ڈال دے اس کو پہلے مٹی سے دھونا اور پھر 7 مرتبہ اس کو دھونا. تو جہاں یہ نظافت کے لیے ہے وہاں یہ اس بات کی کیئر کے لیے بھی ہے کہ کسی بھی طرح کا جراثیم برتن کے ساتھ لگا نہ رہ جائے. اور آپ دیکھیے کتنی بڑی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے جھوٹے کو، اس جانور کے منہ لگے برتن کو نجس قرار دے دیا ہے. کہا کہ جو کھانا پینا ہے اس کو تو پھینک دو اور جو برتن ہے اس کو اچھے سے واش کرو. کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ شریعت ہمیں دی اور ہمیں محفوظ کیا. اس لیے کھانے پینے کی جس چیز میں کتا منہ ڈال دے اسے استعمال میں نہیں لانا چاہیے، اسے گرا دینا چاہیے، اور برتن کو 7 بار دھونا چاہیے، اور 7 بار پانی سے دھونا چاہیے، اور اس سے پہلے 1 بار مٹی سے دھونا چاہیے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ کتا خود بھی ناپاک ہے اور جس چیز کو وہ منہ لگائے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. شریعت نے اس حکم کو اتار کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر کتے پالنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کتے دے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دھیان ہی نہیں دیتے. اب یہ میڈیکل ریسرچ کوئی پڑھے تو شاید رک جائے، لیکن حدیث پڑھ کر تو لوگ یہی کرٹیسزم کرتے ہیں کہ کتا بھی ایک جانور ہے اور جانوروں پر تو رحم کیا جانا چاہیے اور اس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے. اس کے پیچھے آپ حکمت بھی تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی کہ کیا ہے. تو میڈیکل ریسرچ کو دیکھ کر تو شاید لوگ رک جائیں، لیکن حدیث پڑھ کر لوگ نہیں رکتے. پھر مردار کا چمڑا. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے. لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو ظاہر اس کا کھانا تو حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو اتار کر
کیمیکل پروسیس سے گزار کر یا پھر اس کو جو دباغت کا جو پروسیس اس سے گزار کر پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے۔ ام المومنین سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم نے اس میں نبیذ یعنی کھجور کا جو مشروب ہوتا ہے بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حکم حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا تو انہوں نے اس کا یوٹیلائزیشن کر لیا۔ بکری تو مر گئی تھی، اس کو کھا تو نہیں سکتے تھے، لیکن اس کی کھال کو استعمال میں لا سکتے تھے، اور انہوں نے اس بکری کے کھال کو یعنی چمڑے کو رنگ کر مشک بنا لی تھی، واٹر بیگ بنا لیا تھا جس میں وہ نبیذ تیار کرتے تھے، اور اتنا اس کو استعمال کیا کہ وہ پرانی ہو گئی۔ تو اس طرح کا کوئی بھی چمڑا ہو جانور کا تو اس کو دباغت کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، یعنی رنگنے کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اس کو اچھے سے دھویا جاتا ہے، کئی بار اس کو دھویا جاتا ہے، اس کے بال وغیرہ ہٹا لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درندے قسم کے جانور ہیں جیسے کہ شیر، چیتا وغیرہ، تو ان کی کھال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کو درندہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جو خاص صفت ہے وہ کیا ہے؟ درندگی۔ اب ان جانوروں کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے ان کا ریفلیکٹ ہمارے اندر آ سکتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ کہ شیر کی کھال پہن کے کوئی شیر نہیں بن جاتا نا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں روکا ہے تو لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ان درندوں سے جڑی کسی بھی چیز کو آپ استعمال کریں تو آپ کے اندر بھی ان کی صفت خاص درندگی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر لوگ اس طرح کے پرنٹس کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، جو ٹائیگر پرنٹس ہوتے ہیں، اور چلے کپڑوں پر ہوتے ہیں، بیگز پر ہوتے ہیں، تو ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آرٹیفیشلی پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر کھال کوئی اس طرح سے استعمال کرے جو کسی درندے کی ہو تو اس کی ممانعت ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو وائلڈ لائف ہے، اس طرح کے جو درندہ صفت قسم کے جانور ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی اس دنیا میں کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کی اجازت دے دی ہوتی تو obviously پھر ان کی نسل کشی ہو جاتی، لوگ ان کو مار کر ان کی کھالوں کو استعمال کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی یہ حکم دیا ہو، کیونکہ وہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے کم ہے۔ انعام کے مقابلے میں جو درندہ صفت قسم کے جانور ہیں وہ اس دنیا میں کم ہیں۔ اگر اتنی ہی تعداد ہو جاتی نا جتنی تعداد انعام کی ہے تو اس دنیا میں آپ کو ہر طرف شیر اور چیتے اور درندہ صفت قسم کے جانور ہی نظر آتے ہیں۔ بلی کا جھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں، اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک پالتو جانور ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے اور وہ گھر کا خادم ہے، اس لیے بلی کو نجس نہیں کہا گیا، اور اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگلی جو لائن ہے وہ اسی بات کو ہی واضح کریے، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے، بشرطے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اگر اس کے منہ پر نجاست لگی ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی پانی میں شامل ہو جائے گی یا دودھ میں شامل ہو جائے گی یا جس چیز میں بھی اس نے منہ مارا اس میں شامل ہو جائے گی، تو پھر وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ ویسے بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب گولڈ پلیٹڈ پلیٹس ہوں تو اس میں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پوری پلیٹ سونے کی نہیں ہوتی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ڈنر سیٹس وغیرہ خریدتے ہیں کہ جس میں کوئی حصہ پلیٹ کا
گولڈ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، یا پھر اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا جاتا ہے، سونے کے پانی کو اس پر چڑھایا جاتا ہے، یا پھر چاندی کا پانی اس پر چڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی برتن ہیں اس کا استعمال دین میں جائز نہیں. جو بھی اس طرح کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے، ان میں کھاتا پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے. انشاءاللہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر سونے اور چاندی کے برتن ہیں، لیکن اس دنیا میں اس کی ریسٹرکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا کے رکھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بہت ہی مہنگی کراکری ہوتی ہے، اس میں بھی کھائے نا تو عجیب دماغ تھوڑے آسمان پہ لوگوں کے چلے جاتے ہیں. تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ انسان کی اکڑ کا اور اس کے تکبر کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور مجھے تو پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ اس طرح کی مہنگی ترین کراکری سے جو روکا گیا، یعنی سونے چاندی کی جو کراکری سے روکا گیا، اس کی وجہ یہ فیل ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے عاجزی رخصت ہوتی ہے اور اس کے اندر اپنی ذات کو لے کر ایک زوم آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو. بس برتنوں میں اس بات کا خیال کر لیں کہ اس طرح کی کسی چیز کی بھی شمولیت نہ ہو، نہ سونا نہ چاندی. ٹھیک ہے جی. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ وغیرہ یا عمرا وغیرہ ہوتے تھے تو وہ اس طرح کے برتنوں کا استعمال کیا کرتے تھے. ہماری شریعت میں یہ کمپلیٹلی بین ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو آج بس ہم نماز نبوی کا حصہ یہیں پر ہی روکیں گے. اس کتاب کے اگلے چیپٹر کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جتنا پڑھا ہے وہ واضح ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.